السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ لیکن پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ سوشل میڈیا نکال کے دیکھیں نا، آپ کو بڑا ہی دکھ ہوگا کہ یار کس طریقے سے لوگ بہتے ہوئے جا رہے ہیں، کس طریقے سے مکان گر رہے ہیں۔ ایک دو بچوں کا سے بہتی ہوئی ڈیڈ باڈیاں میں نے دیکھی ہیں۔ 5 بندوں کا وہ آیا ہے ریسکیو کرنے کے لیے، وہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں KPK میں یا کہیں کہ جی ہمارے لیے ہیلی کاپٹر بھیجو، لیکن کسی نے نہیں بھیجا۔ اور بالکل ظاہر ہے جو امداد کر بھی رہے ہیں تو وہاں صحیح طریقے سے پہنچ نہیں رہی، کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا جی ایک میں نقصان ہو گیا ہے تو یہ آج صبح کا تو کوئٹہ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہو رہا کہ کوئٹہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کمشنر کا رابطہ، DC کا آفس کا رابطہ، کوئی سرکاری غیر سرکاری رابطہ سارا منقطع ہو گیا۔ اب وہ بتا رہے ہیں جی کہ بارشیں جب کم ہوں گی تو پھر نقصان کا اندازہ لگایا جائے۔ زیادہ اب آج جو نقصان ہوا ہے وہ KPK میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں جو پہاڑوں سے جو آتا ہے نا پانی، بہت پریشر میں آتا ہے، جس نے ہوٹل جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگ والے ہوٹل آپ دیکھ رہے ہیں، لائیو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ گر رہے ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، قسم خدا کی بہت دل پریشان ہے، بہت دل پریشان ہے۔ اور میں نے دیکھے 4-5 ہوٹل کٹھے وہ سوات والی سائڈ پہ، بحرین اور سوات والی سائڈ پہ، تو وہ گرے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں۔ میرا جونیئر وکیل کہہ رہا تھا کہ سر اس ہوٹل میں نے سٹے کیا ہوا ہے۔ تو بڑا ہی دکھ ہوا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اور اس موقع پہ ہم تو اپنی سیاست وغیرہ کو بھول کے بیٹھے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ جو لیڈر ہیں ان کے نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری ہے، بلاول ہے، کسی نے بھی کوئی سیاسی بات نہیں کی۔ لیکن آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر FIR ہوئی ہے، آصف علی زرداری کے اوپر FIR ہوئی ہے۔ کس نے کرائی ہے؟ مولانا فضل الرحمان پہ FIR کس نے کروائی ہے؟ یعنی حد نہیں ہو گئی بالکل۔ اور اس کے اوپر ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین کرو یہ بہت دکھ والی بات ہے۔ عمران خان کی ایک ویڈیو کال چل رہی تھی کہ امریکہ والوں کو وہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ جناب کل 27 تاریخ کو چندے کے لیے فلاں بندے آئیں گے تو آپ ان کو دل کھول کے چندہ دیں تحریک انصاف کے لیے، اور ہم وہ کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی چندہ دے دیں ہمیں اس کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے۔ یار کوئی بندے کی حس بھی ہوتی ہے۔ عمران خان کا یہ وتیرہ ہے کہ آپ عمران خان کو کہیں نا کہ عمران خان یہ چائے ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، یہ دوسرے دن بھی وہی چائے پیے گا۔ دیبا جو ایڈیشنل سیشن جج کی اس نے بےعزتی کی ہے اسلام آباد میں، ہری پور میں پھر اس نے وہ بات دہرائی ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب فارن فنڈنگ والا کیس آ رہا ہے نا، یہ کہتا ہے جی میں نے جائز کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور اس لیے امریکہ سے وہ 27 تاریخ کے لیے اس نے امداد مانگی ہے کہ 27 تاریخ کو میری مدد کرے، تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ یہ میرا جائز۔ اور بھائی جائز ناجائز تیرے کام اور ہیں، جائز اور ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چندہ مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے؟ ہاں تو نے اس کے اکاؤنٹ چھپائے ہیں، وہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے جو تم نے اکاؤنٹ چھپائے ہیں۔ تو وہ عمران خان ویڈیو میسج میں بتا رہا ہے کہ جناب فلانے بندے آپ کے پاس امریکہ آ رہے ہیں اور ان کو چندہ دیں، ہم نے جلسے کرنے ہیں اور ہم نے پروگرام بنانے ہیں اور یہ وہ۔ تو بھائی یار یہ اس میں انسانیت والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات انسانیت والی نہیں ہے، قسم خدا کی۔ یہ بس یہ انوکھی چیز ہے، یہ یونیک ہے، اور اس جیسا نہ کوئی میرے خیال میں پیدا ہوا ہے تو نہ ہوگا۔ میں نے بتایا نا کہ سارے لوگ آج کتنے دن سے
اس کے اوپر پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کر رہے اور یہ وہ کر رہے ہیں، اور عمران خان تقریریں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اور آج اس نے صبح جناب یہ ایف آئی آریں درج کروائی ہیں، نون لیگ کے خلاف ایف آئی آریں کروا رہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف کروا رہے، 4-5 سال پرانی آصف علی زرداری کے خلاف۔ اس کا غصہ تھمتا ہی نہیں ہے۔ اس نے وہ دشمنی کی بنیادیں رکھ دی ہیں، میرا خیال ہے یہ مر بھی جائے گا نا تو بعد میں آنے والی نسلیں بھی وہ دشمنی بھگتیں گی کہ جناب تم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور تم نے نون لیگ کو دیا تھا، اور یہ آپس میں یہ لوگ لڑائیاں لڑیں گے۔ جیسے خاندانی دشمنیاں ہوتی ہیں نا، اس نے سیاست میں بھی یہ چیز متعارف کروا دی۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ کوئی حال نہیں ہے سر جی، کوئی حال نہیں ہے، اور ادھر سے کوئی توقع بھی نہیں ہے، اور سارے میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینل وغیرہ، وہ بھی جو ہے نا وہ اسی سیلاب زدگان کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن عمران خان اپنی ڈفلی علیحدہ بجا رہا ہے، اور اس کی ڈفلی اور دف اور ہے جو اس نے بجا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ سارے جناب کہتے ہیں زرداری کو میں نہیں چھوڑوں گا، فضل الرحمان کو نہیں چھوڑوں گا، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، شہباز شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس کی ایک ہی رٹ ہے، این آر او نہیں دوں گا۔ تو اب اس کی ہم ڈیٹیل آپ کو کیا بتائیں، جو سیلاب والی ہے وہ تو ہے ہی نا، وہ آپ جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، اور 2-3 این جی او بہت کام کر رہی ہیں، جیسے تحریک لبیک والے کام کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، وہ چھیپا والے کام کر رہے ہیں کراچی میں، نظر آ رہا ہے، اور جو ہے نا دوسرے یہ مجلس خدمت اسلامی یہ بھی کام کر رہی ہے، نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کی بھی یہ پارٹی ساری چندوں پہ چلتی ہے، شوکت خانم کو کھال دیں، آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا، لیکن ان کے ٹائیگر مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اگر آئے ہیں تو آپ میری اصلاح کر دیں کہ وہ بھی سیلاب زدگان میں کتنے کہتا تھا جی میں نے 6 لاکھ ٹائیگر بنائے ہیں، 7 لاکھ بنائے ہیں، ان کو کہتا کہ بھئی بڑا اچھا موقع ہے، یہ جاؤ لوگوں کی خدمت کرو، یہ لیکن عمران خان لینے والا ہے، دینے والا نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نے جتنے یہ چندے وغیرہ لیے ہیں اس کا مس یوز کیا ہے، اس نے کوئی سیاست میں یوز کیا ہے، کوئی اپنے اوپر کیا ہے، یہ کوئی ایماندار بندہ نہیں ہے۔ یہ 1996 کی بات ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف ہمارے ڈاکٹر عبدالباسط مرحوم انہوں نے ایک قرارداد پیش کی کہ یہ عمران خان نہیں، عمران خائن ہے، عمران خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، یہ اپنے چندے کا حساب دے جو لوگوں سے یہ لے رہا ہے، سڑکوں پہ لے رہا ہے۔ ان دنوں بھی اس نے بڑا اپنا شوکت خانم یہ بن رہا تھا نا اس کے لیے، اور نمبل یونیورسٹی کے لیے بہت چندہ مانگ رہا تھا سڑکوں پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حساب دے، حساب دینا پڑتا ہے بڑے اداروں کو، آڈٹ وغیرہ کروائے، اس نے نہیں کیا۔ اور وہ اس ڈاکٹر عبدالباسط کو آج میں یاد کر رہا ہوں، تو میں نے بھی مخالفت کی تھی اور عمران خان کے حق میں کہا تھا کہ نہیں جی یہ ٹھیک کر رہا ہے یہ وہ، لیکن وہ ہمارے استاد تھے، اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ عمران خان نہیں، عمران خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اس لیے یہ حساب دے، لیکن نہیں سا دیا۔ ان دنوں میں بھی اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ کتنی رقم یہ جوئے میں ہار گیا تھا۔ یہ بالکل اس کو سر جی مفت ساری چیزیں ملتی ہیں اور لیتا ہے، اور پہلے اپنے ورلڈ کپ کا وہ مس یوز کرتا رہا ہے، اور پھر اب وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے لوگوں سے چندے وغیرہ لیے ہیں، وہ کرتا رہا ہے۔ اس سے پوچھ لیں، جو بھی اس کے قریبی ہے اس سے پوچھ لیں کہ کیا عمران خان نے جی صحیح ایمانداری سے چندہ استعمال کرتا ہے؟ آپ کو اس کے قریبی کوئی دوست بھی، چاہے وہ آپ اس کا وہ سرفراز نواز وغیرہ
अफरीदी या कोई भी जो करीबी हैं वो इसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। वो यही कहता था कि ये हमारे हिस्से का भी पैसा हमसे ले लेता है। क्रिकेटर भी। बड़े दुख की बात है। आज हम ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि हमें ख़ुद बहुत ज़्यादा दुख है, और अल्लाह ताला हमारे मुश्किल आसान करे। और ओवरसीज़ वालों को सबको ये कहूँगा, जहाँ तक आप हो सकता है लोगों की खिदमत करें। इस वक्त तकरीबन पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, और आज रात को जो बता रहे हैं मियाँ वाली, लिया, बखर, डेरा गाजी खान, सिंध तक, दरिया सिंध से बहुत बड़ा कोई 7 लाख क्यूसेक ये कितना बता रहे हैं वो पानी ने गुजरना है। तो वो अल्लाह रहम करे, उस तबाही से हम बच जाए। जितने भी हो सकते हैं आप लोगों की हेल्प करें, ठीक है जी। मैंने 4-5 तंजीमें आपको बताई हैं ना, इनके ज़रिए हेल्प करें बस।